اس کے بعد بلاول صاحب کا اس پارٹی کا ورکر بیٹا کہتا ہے مہربانی کرو بھائی۔ اس کے بعد بلاول جو بھی ہے اس کا بلاول ہاؤس بیچنا پڑے گا۔ کب تک ان کے بوٹ پالش کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک انگریزوں کے کتے نہلاتے رہیں گے؟ ہم کب تک ان کے گھوڑے نہلاتے رہیں گے؟ ہم کب تک ان کے کتے نہلانے والوں کے حقے بھرتے رہیں گے؟ نہ بابا، اس طرح نہیں چلے گا۔ اب یہ قوم آزادی مانگتی ہے، اب یہ قوم حقیقی معنوں میں ایک آزاد پاکستان مانگتی ہے، اب یہ قوم حقیقی معنوں میں خود مختار پاکستان مانگتی ہے، اب یہ قوم حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان مانگتی ہے۔ کہ عمران خان صاحب، اب میں تھوڑا سا آپ کو ٹیکنیکلی ایک چیز سمجھاتا ہوں۔ انڈیا being a Hindu state, it has good influence in Iran and افغانستان۔ ہم being a Muslim state، ہمارا اچھا انفلوئنس کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ امریکہ being a Christian state, it has good influence in Saudi Arabia and UAE۔ ہم بحیثیت مسلمان ایٹمی قوت، ہمارا اچھا انفلوئنس کیوں نہیں ہے وہاں پہ؟ خان صاحب، آپ کے بنی گالا کا 300 کنال کا پلاٹ ہے، ہم چاہتے ہیں ملک اپنے قرضے اتارے، کیونکہ جب تک ہم قرضوں میں مقروض ہیں تب تک ڈاکٹر عافیہ واپس نہیں آ سکتی، تب تک قوم کی بیٹیاں اٹھا کے لیتے جاتے رہیں گے۔ سب سے پہلی بات، قرض اتارنا چاہتے ہو تو وہ ڈیم فنڈ والا وہ فراڈیا، وہ جو ڈیم فنڈ 10-10 روپے آپ سے لوٹ کے بچوں کی شادی کراتا رہا، ایسے فراڈیوں کے فراڈ نہیں چلیں گے۔ خان صاحب، سب سے پہلے 300 کنال کا بنی گالا کا پلاٹ بیچنا پڑے گا۔ اس کے بعد نواز شریف کا رائیونڈ کا محل بیچنا پڑے گا۔ اس کے بعد بلاول صاحب کا اس پارٹی کا ورکر بیٹا کہتا ہے مہربانی کرو بھائی۔ اس کے بعد بلاول جو بھی ہے اس کا بلاول ہاؤس بیچنا پڑے گا۔ اس کے بعد قوم کی بیٹیاں اپنے زیور بیچیں گی، اس کے بعد قوم کے بچے اپنے پلاٹ بیچیں گے، اس کے بعد ملک کا قرضہ اترے گا اور انشاءاللہ پاکستان اپنے فیصلے خود کرے گا۔ آپ کو ایک VIP قسم کی یونیورسٹی بنانے کی ضرورت ہے، جہاں یہ عرب شیخوں کے بچے آ کے تعلیم حاصل کریں، جہاں ایران، افغانستان، عراق، سیریا، لیبیا، فلسطین، سعودی عرب، UAE کے بچے، بحرین کے بچے آ کے تعلیم حاصل کریں۔ انہیں زبردست قسم کا سوئمنگ پول بھی بنا کے دے دو، انہیں زبردست قسم کے ہاسٹلز بھی بنا کے دے دو۔ وہ بچے جو وہاں کے MNAs کے بچے ہوں، شیخوں کے بچے ہوں، وڈیروں کے بچے ہوں، انہیں یہاں تعلیم دو اور ان کی ذہن سازی کرو، جس طرح ان کی ذہن سازی انڈیا اور امریکہ ہمارے خلاف کرتا ہے۔ تم ذہن سازی کرو گے تو ہمیں فرانس کے سفیر کے خلاف احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، امت متحد ہو کے ایٹم بم چلانے کا اختیار رکھے گی۔ آپ نسل کی تربیت یوں کر سکتے ہیں، آپ کو ان کے بچوں کو پڑھانا ہوگا۔ آپ کو دشمن کا بچہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کی پڑھا کے بندے کا پتر بنا دیں، کوئی دشمن بنے گا ہی نہیں۔ آپ اپنے عرب شیخوں کے بچوں کو بولو تمہیں پروٹوکول، لیموزین، مرسیڈیز سب ادھر ملے گا۔ بھائی جان، یقین کرو یہ وہ فارمولا ہے، اگر اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ آج جتنے یہ بڑے بڑے شیخ امریکہ سے پڑھ کے آئے ہیں، کیا یہ کشمیر کا ذکر کرتے ہیں؟ کیا یہ فلسطین کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ تو اسرائیلی عورتوں کے سامنے بک چکے ہیں۔ تو اس کا حل یہی ہے، جو وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے اسے یہاں تعلیم حاصل کرواؤ۔ افغانستان کے بچوں کا کوٹا رکھو اپنی یونیورسٹیز میں، ایران، سعودی عربیہ، لیبیا، سیریا، لبنان کے بچوں کا کوٹا رکھو اپنی یونیورسٹیز میں، انہیں مفت تعلیم دو۔ یہ قوم اپنے زیور بیچ کے ان کی عیشیاں بھی برداشت کر دے گی، لیکن امت کو کم از کم آج سے 20 سال بعد ایک اچھی قیادت دے کے جائے گی یہ قوم۔